اس لیے یہ نہیں ہوا ہے، بلکہ تو شراب پی پی کر کے اپنے پھیپھڑوں کو خلاص کرنے والا تھا۔ تو کل کا سبق جو تھا، کل جو ہم نے سیکھا وہ یہ تھا کہ تقدیر کسے کہتے ہیں، ہے نا؟ تقدیر کسے کہا جاتا ہے؟ تو بھائی تقدیر اسے کہتے ہیں کہ جو ہم دنیا میں اچھا یا برا کرنے والے تھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے جان لیا اور اس کو لکھ دیا، اسی کا نام ہے تقدیر، ہے نا؟ اب یہ سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جیسا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمیں مجبوراً ویسا ہی کرنا پڑتا ہے؟ اب سوال یہ ہے نا؟ تو بھائی دیکھو، تقدیر میں لکھ دینے سے کوئی انسان مجبور نہیں ہے نا؟ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے ہی جان لیا اور اس کو لکھ دیا، اسی کا نام ہے تقدیر۔ ورنہ پھر دنیا میں باقی رہے گا ہی کیا؟ کچھ باقی رہے گا؟ اگر ہر چیز ہم تقدیر پر تھوپیں گے نا، ہر چیز کو ہم اگر تقدیر پر تھوپیں گے تو پھر دنیا میں باقی کیا رہے گا؟ مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ اگر کسی کو کینسر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کینسر ہو گیا، اور وہ آدمی یہ کہے کہ بھائی تقدیر میں لکھا تھا تو کینسر ہو گیا۔ ارے بھائی تقدیر میں نہیں لکھا تھا، اللہ جانتا تھا کہ تو مسالے، گٹکا، پان مسالے حد سے زیادہ کھائے گا جس کی وجہ سے تجھے کینسر ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا تھا۔ اب جب تو گٹکا اور پان مسالے حد سے زیادہ کھائے گا تو کینسر ہی تو ہوگا، کوئی عمر بڑھنے والی تو ہے نہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ غلطی کرے گا اور اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو کینسر ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں کینسر لکھ دیا۔ یا کسی کے پھیپھڑے ختم ہو گئے، ہے نا؟ کسی کے پھیپھڑے ختم ہو گئے، اس لیے یہ نہیں ہوا ہے، بلکہ تو شراب پی پی کر کے اپنے پھیپھڑوں کو خلاص کرنے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا کہ اس کے پھیپھڑے خلاص ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو کام ہی الٹے کرنے والا تھا، جب تم الٹے کام کرو گے تو نتیجہ الٹا ہی نکلے گا۔ اگر ہم صحیح کام کریں گے تبھی نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھ دینے سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم الٹے کام کرنے والے تھے جس کا نتیجہ الٹا نکلنے والا تھا، ہے نا؟ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں یہ سب کچھ لکھا۔ اب میں نے کل دوسرا ایک اور لفظ کہا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے نا؟ آزاد، کہ ہم دنیا میں آزاد ہیں، ہم چاہیں جو کریں۔ اب آزادی کا مطلب کیا ہے نا؟ تو اب اگر کوئی یہ سوچے کہ بھائی مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو آزاد ہوں۔ مجھے روزے رکھنے کی ضرورت کیا ہے، میں تو آزاد ہوں۔ مجھے حج کرنے کی ضرورت کیا ہے، میں تو آزاد ہوں۔ مجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت کیا ہے، میں تو آزاد ہوں، ہے نا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا؟ اب اگر اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو پکڑا، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس کو پکڑا، یا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، یا حج نہ کرنے کی وجہ سے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، اب وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے آزاد بنایا تھا، جب میں آزاد تھا تو میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں تجھے کیا مطلب؟ میں روزے رکھوں یا نہ رکھوں تجھے کیا مطلب؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا؟ تو بھائی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم چاہے مرضی میں جو آئے کرو، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور نبیوں کے ذریعے ہمیں بتایا کہ نماز پڑھو گے تو تمہیں یہ فائدے ہیں، نماز نہیں پڑھو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، ہے نا؟ اب تمہیں دیا کہ نماز پڑھنے سے یہ فائدہ ہے اور نماز نہ پڑھنے سے یہ نقصان ہے، اب تمہیں آزادی ہے کہ تم چاہے تو نماز پڑھو، چاہے تو نماز نہ پڑھو، چاہے تو تم روزے رکھو، چاہے تو تم روزے نہ رکھو۔ اب اس بات کو ایسے سمجھے، مثال کے طور پہ کہ ہم سب آزاد ہیں، ہے نا؟ ہم سب آزاد ہیں، ہندوستان کا ہر ناگرک آزاد ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی کا خون کر دے نا، مرڈر کر دے، یا کسی کی چوری، کسی گھر پر چوری کر لے، اب پولیس اسے پکڑ کر لے جائے، اب وہ کورٹ کے سامنے یہ کہے کہ میں تو آزاد ہوں، کورٹ کے سامنے، جج کے سامنے یہ کہے کہ میں تو آزاد ہوں، بھائی جو بھی چاہے کرو، تو وہ جج کہے گا بھائی تو آزاد ہے، مگر جب ہندوستان میں رہ رہا ہے نا
तो हिंदुस्तान के कायदे कानून पर अमल करते हुए तू आज़ाद है। ये नहीं कि तुझे जो मर्जी चाहे तू करे, नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के कायदे कानून पर अमल करते हुए तू आज़ाद है। बिल्कुल वैसे ही हम मुसलमान हैं तो हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामों पर अमल करते हुए आज़ाद हैं। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी का जो चाहे हो। समझ में आई? इसलिए मैंने कल आज़ादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। अब इसको अच्छे से किताब से समझो कि क्या हम अल्लाह की तकदीर में लिख देने से क्या हम मजबूर हैं कि जो तकदीर में लिखा है वही होगा? तो नहीं। जवाब नहीं। अल्लाह ताला के लिख देने से हमें मजबूरन वैसा नहीं करना पड़ता। अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में लिखा है ना, इस वजह से हमें मजबूरन वैसा नहीं करना पड़ता, बल्कि हम जैसा करने वाले थे अल्लाह ने अपने इल्म से वैसा लिख दिया। वैसा लिख दिया। हम जो करने वाले थे ना दुनिया में पैदा होने के बाद, अच्छा। वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म से जान लिया और वो पहले से लिख दिया, और वो जो पहले से लिखा है इसी का नाम तकदीर। सुभान अल्लाह। समझे? हाँ, तो वैसा लिख दिया। अगर करने वाला था, अगर किसी की तकदीर में अल्लाह तबारक व तआला ने बुराई लिखी है ना, तो वो इसलिए नहीं बल्कि वो करने ही वाला था, इसलिए अल्लाह ने तकदीर में बुराई लिखी है। और अगर वो भलाई करने वाला होता तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तकदीर में भलाई लिखता। वो बुराई करने वाला था इसलिए अल्लाह ने तकदीर में बुराई लिखी। अगर वो भलाई करने वाला होता तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तकदीर में भलाई लिखता, है ना? करने वाला होता तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तकदीर में भलाई लिखता। खुलासा ये है कि अल्लाह ताला के लिख देने से बंदा किसी काम के करने पर मजबूर नहीं किया गया है। अल्लाह ताला के तकदीर में लिख देने से इंसान किसी काम के करने पर मजबूर नहीं है, बल्कि वो जैसा करने वाला था वही अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तकदीर में लिख दिया है ना? तकदीर हक है। तकदीर जो है ना वो हक है, सच्चाई है, तकदीर है। कोई तकदीर का इनकार नहीं कर सकता। उसका इनकार करने वाला गुमराह और बदमज़हब है। अगर कोई तकदीर का इनकार करता है कि नहीं तकदीर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, तकदीर कोई चीज़ है ही नहीं, अगर कोई इनकार करता है तो वो गुमराह है, बदमज़हब है ना? तकदीर हक है और उसको मानना ज़रूरी है। हम सब के लिए लाजमी है कि हम तकदीर को मानें और उसको हक मानें। बात सिर्फ इतनी है कि तकदीर का मतलब ये होता है कि हम दुनिया में पैदा होने के बाद जो करने वाले थे वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म से पहले जान लिया, हमें पैदा करने से पहले जान लिया, और उसने लिख दिया, और इसी का नाम तकदीर है। लेकिन तकदीर में लिख देने से अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस बयान आप पूरा सुनना इंशाल्लाह, बड़ा मज़ा आएगा। तकदीर का बयान मैंने पार्ट 1 डाला था, आज पार्ट 2 डाल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह देखें और लाइक कमेंट करके बताना कि कैसा लगा है मेरा ये छोटी सी वीडियो। तो जल्दी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम।